جی مہربان، کچھ بات سوچی، کچھ سمجھ میں آئی کہ جنت کس کی ہے؟ ان 6-7 گروپوں میں جس کا میں نے ذکر کیا ہے، یہودی، عیسائی، شیعہ، سنی، مرزائی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، ان میں سے کس کی ہے جنت؟ ظاہر ہے آپ سب اسی گروپوں میں، انہی گروپوں میں شامل ہیں۔ آئیے اللہ کی سنتے ہیں، وہ کیا فیصلہ سناتا ہے کہ جنت کس کی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 123، 1 2 3، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیسا بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، یہ جنت میں جانا یا جنت کا داخلہ آپ لوگوں کی تمناؤں پر منحصر نہیں ہے، نہ ہی اہل کتاب کی تمناؤں پر منحصر ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسا سب لوگ سوچے بیٹھے ہیں کہ جنت میں ہم جائیں گے، جنت میں ہم جائیں گے۔ جی نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لیسا بامانیکم، نہ یہ تمہاری خواہشات پر منحصر ہے، ولا امانی اہل الکتاب، نہ ہی اہل کتاب کی خواہشات پر منحصر ہے۔ بھائی تو پھر کس بات پر منحصر ہے جنت میں داخلہ؟ آیت نمبر 124، یہی سورہ نساء آیت نمبر 124، 1 to 4، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو کوئی بھی صالحات صلاحیت والے عمل کرے گا، من ذکر او انثی، مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور ہو وہ اللہ کا کہنا ماننے والا، مومن، اللہ کا کہنا ماننے والا۔ فرمایا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، تو وہ داخل ہوگا جنت میں، اس کے اوپر ایک رائی برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، ناانصافی نہیں ہوگی۔ تو جنت میں جانے کے 2 اصول بتائے ہیں، اس میں اولین اصول ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ وہ مومن ہو، یعنی اللہ کا کہنا ماننے والا ہو۔ یہ مومن کا لفظ آمنو سے نکلا ہے۔ میں آپ کو یاد کراتا چلوں کہ مکی دور میں جب اللہ رب العزت کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کو سنایا تو کچھ لوگوں نے تو آپ کی بات مان لی تھی، کچھ لوگوں نے نہیں مانی تھی۔ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان لی تھی انہیں اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پکارا تھا، اور جنہوں نے بات نہیں مانی تھی انہیں کہا تھا یا ایھا الکافرون۔ تو اللہ کا کہنا ماننے والا مومن ہے، بس یہ ایک اولین شرط ہی بہت ہے۔ اب
اللہ کا کہنا ماننے میں تو سبھی کچھ آ جاتا ہے۔ اللہ نے نیکی کا حکم دیا، مان گیا۔ اللہ نے برائی سے بچنے کا حکم دیا، مان گیا۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا، پڑھنی شروع کر دی۔ زکوٰۃ کا حکم دیا، ادا کرنے لگا۔ تمام انسانوں کے ساتھ صلح صفائی کے کام کرنے لگا۔ یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ من یعمل من الصالحات، جو شخص بھی صلاحیت والے کام کرے گا، اس صلاحیت میں صلح بھی آ جاتی ہے۔ صلح کون کرا سکتا ہے؟ جس کے اندر صلح کرانے کی صلاحیت ہوگی۔ بھئی دو آدمی جھگڑ پڑے، دو قومیں جھگڑ پڑیں، کون صلح کرائے؟ صلح وہ کرائے گا جس میں صلاحیت ہوگی صلح کرانے کی۔ من یعمل من الصالحات، جو صلاحیت کے ساتھ عمل کرے گا۔ اگر آپ کے اندر تجارت کی صلاحیت ہے تو آپ تجارت کریں گے، اللہ ترقی دے گا۔ اگر آپ کے اندر کوئی اور صلاحیت ہے، اللہ آپ کو اس مقام تک پہنچا دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ہوا مومن، کہ وہ اللہ کا کہنا ماننے والا ہو۔ تو صاحب بات سیدھی سی ہے کہ اگر آپ اللہ کا کہنا مانتے ہیں تو آپ جنتی ہیں۔ اب میرے وہ مہربان بھائی، وہ دوست جو عیسائی ہیں، مسیحی کہلاتے ہیں، اگر وہ اللہ کا کہنا مانیں گے تو وہ بھی جنتی ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا اپنی اس آخری کتاب میں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں تھے۔ اگر آپ نے اللہ کی یہ بات مان لی کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہیں، تو پھر آپ مومن ہیں، اللہ کا کہنا ماننے والے ہیں، آپ جنتی ہیں۔ اگر ہمارے دوسرے حضرات ہندو ہیں یا بدھ ہیں یا ہماری اپنے فرقے ہیں، ان سب میں جو بھی اللہ کی بات مانے گا وہ جنتی ہے۔ اب اللہ کی باتیں کہاں ہیں؟ اللہ کی باتیں اس قرآن میں ہیں، اس سے باہر نہیں ہیں۔ تو جنتی بننے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے اللہ کا کہنا ماننا اولین شرط ہے۔ بس اتنی سی بات پر میں بات کو ختم کرتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔